بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری 2 کلاسیں فضائل و مسائل عمرہ کورس کی مکمل ہوئیں. آج تیسرا سیشن ہے اور آج کی کلاس میں جو احکامات آپ سے پہلی 2 کلاسوں میں عرض نہیں ہوئے وہ بھی عرض کر دیتے ہیں، اور باقی آپ کے جو سوالات موصول ہوئے اس کے حوالے سے بھی جوابات دینے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالی. ویسے تو عمرہ کے حوالے سے تفصیلی احکامات تو بہت ہیں، اگر جزیات کو بیان کیا جائے اور تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو کافی سارے احکامات ہیں، لیکن ضروری مسائل مسلمانوں کے لیے سمجھنا وہ انتہائی ضروری ہیں. اسی طرح ان مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کا طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ وضو کر کے جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے. مثلا 3 چکر ہوئے تھے یا 2.5 چکر ہوئے تھے، جو بھی وہاں پہ وضو ٹوٹ گیا تو اب دوبارہ سے طواف کے وضو کرے گا، اور دوبارہ سے پھر جو ہے طواف کے چکر شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں تک طواف ہوا تھا وہاں سے جو ہے طواف کو مکمل کر لیں. اور اگر طواف کے دوران سینہ یا پیٹھ اگر خانہ کعبے کی طرف ہو جائے تو پھر آپ نے پیچھے ہو کے جتنا فاصلہ آپ نے اس طرح سے طے کیا تھا اس کا دوبارہ طواف کرنا ہوگا، یا وہ چکر جو ہے آپ نئے سرے سے شروع کریں. اگر کسی شخص کو طواف کے دوران چکروں کی تعداد بھول جاتی ہے کہ بھئی طواف کے کتنے چکر لگائے ہیں، مثال کے طور پر وہ شک میں ہے کہ میں 5 چکر لگائے ہیں 6 چکر لگائے ہیں، تو جو کم تعداد اس کے ذہن میں ہے اس پہ عمل کرے، یعنی 5 شمار کرے، 5 یا 6 کے شک میں. تو کیونکہ کم والی جو تعداد ہے وہ یقینی ہے تو اسی پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. تو یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ لیں. اسی طرح احرام کی حالت میں جہاں ایک طرف بہت سی پابندیاں ہیں اور جو کل کے سبق میں آپ سے تفصیل سے عرض کی تھیں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بیگ لٹکا لیتا ہے گلے پہ یا کندھے میں بیگ وغیرہ لٹکا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لٹکا سکتا ہے. اسی طرح احتلام کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے غسل کر رہا ہے کوئی تو میل دور کیے بغیر غسل کر سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ خارش بھی کر سکتا ہے اگر اس کو ہو رہی ہے. آئینہ دیکھ سکتا ہے، ہوائی چپل پہن سکتے ہیں، ماسک اور انگوٹھی پہن سکتے ہیں. اسی طرح تکیہ لگا سکتے ہیں، اینک لگا سکتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ اپنے سر اور چہرے کے علاوہ پورے جسم پہ پٹی باندھ سکتا ہے. کہیں پر اگر کوئی معاملہ ہے تو پٹی باندھی جا سکتی ہے، دوائی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے سر اور چہرے پہ. احرام کے لیے ایک بیلٹ آتی ہے احرام کو مضبوط کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے، تو وہ بیلٹ بھی باندھی جا سکتی ہے. اس کے حوالے سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ بیلٹ باندھ سکتے ہیں. احرام بیلٹ اور گھڑی، اس میں کچھ قیمتی سامان بھی آ جاتا ہے اور وہ اس کو بھی مضبوط کر دیتی ہے احرام کو. احرام تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور پاؤں سے لے کے گردن تک چادر اور کمبل بھی اوڑھ سکتے ہیں. احرام کی چادر ڈبل بھی پہن سکتے ہیں، اگر آپ کو سردی وغیرہ محسوس ہو رہی ہے ڈبل اوڑھ سکتے ہیں چادر. اور خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں کہ وہ منہ اور سر کو نہ لگے خانہ کعبہ کا غلاف. مسواک استعمال کر سکتے ہیں، چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں، سادہ سرما لگا سکتے ہیں بغیر خوشبو کا، جیسے آپ سے کل عرض کیا. اسی طرح اگر جوڑوں وغیرہ میں درد ہو رہا ہے، پنڈلیوں میں کھچاؤ ہو رہا ہے تو تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تیل خوشبو والا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ناک صاف کرنے کے لیے، چہرہ صاف کرنے کے لیے ہاتھ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بغیر خوشبو والے ٹیشو سے بھی آپ ناک وغیرہ صاف کر سکتے ہیں. احرام کے دوران اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے، جو چیزیں بتلائیں کہ بھئی یہ احرام کی حالت میں ممنوع ہے، اگر کوئی اس کا الٹ کر لیتا ہے تو مختلف قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. پھر اس پر شریعت کی طرف سے سزائیں جو مقرر کی گئی ہیں وہ بھی مختلف ہیں. اب کسی بندے نے اگر خارش کی، کوئی کسی اپنے کام کی وجہ سے اگر اس کے بال ٹوٹ گئے تو سر یا داڑھی کے بال ہیں، 1 یا 2 یا 3 بال گر جاتے ہیں خارش کی وجہ سے. اسی طرح اگر کوئی 1 2 3 جوئیں مار دیتا ہے. اسی طرح حاجی اگر سلے ہوئے کپڑے 1 گھنٹے سے کم پہن لیتا ہے. اسی طرح 1 گھنٹے سے کم اگر کپڑا لگا رہتا ہے چہرے وغیرہ پہ تو 1 مٹھی گندم یا جو یا 1 روٹی یا اس کے برابر رقم جو ہے وہ مستحق افراد کو پھر دینی واجب ہو جائے گی. اور ایک سزا صدقہ فطر کی مقدار کے برابر کی سزا ہے کہ اگر خارش کرنے سے سر یا داڑھی کے 3 سے زیادہ بال جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، 3 سے زیادہ کوئی جوئیں مار دیتا ہے، اور چہرے پہ کپڑا وہ 1 گھنٹے سے زیادہ لگا رہتا ہے. اسی طرح کسی نے مونچھیں کاٹ لیں، خوشبودار صابن جو ہے میل دور کرنے کی نیت سے لگا لیا، حجر اسود یا خانہ کعبہ یا رکن یمانی پر
ہاتھ پھیرنے یا بوسہ دینے سے منہ اور ہاتھ پہ اگر معمولی سی خوشبو لگ گئی تو پھر 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دینی ہوگی، اور یہ جو قیمت ہوگی آپ کہیں پر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر صدقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح ایک قربانی والی سزا ہوتی ہے کہ آپ کو ایک جانور قربان کرنا ہوتا ہے۔ اگر پورے سر یا پوری داڑھی اور اسی طرح کم از کم چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی کے بال کاٹ لیے جائیں، خوشبودار صابن خوشبو کی نیت سے استعمال کیا جائے، کوئی سلے ہوئے کپڑے جو ہے پورا ایک دن یا پوری رات پہن لیتا ہے، اگر اس سے کم پہنتا ہے تو اس کے حوالے سے بتا دیا صدقے فطر ہوگا، لیکن اگر پورا دن پہن لے، یا اسی طرح مرد جو ہے وہ سر یا چہرے اور عورت صرف چہرے پہ پورا ایک دن یا ایک رات ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح کوئی سر بغل یا زیر ناف بال جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے، اور اگر ہاتھ پاؤں کے ناخن ایک ہی وقت میں کاٹ لیے جائیں تو پھر ان صورتوں میں ایک بکری، ایک بکرا، بھیڑ یا دمبا یا گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ وہ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور یہ جو دم ہے یہ حدود حرم میں دینا لازمی ہے، اس کا گوشت خود کھانا جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو جنایت کی وجہ سے دم لازم ہوتا ہے، آپ نے غلطی کی، آپ پہ دم لازم ہو گیا، یہ آپ کے ذمے باقی رہتا ہے اور آپ نے یہ دم دینا ہے، ضروری نہیں اس وقت دیں، حیثیت ہے تو اس وقت دے دیں، اور اگر بعد میں دے سکتے ہیں تو بعد میں دیں، لیکن اگر موت کا وقت قریب آ گیا اور علم ہے کہ موت کا وقت قریب آ گیا تو پھر آپ اس کی وصیت کر دیں، وگرنہ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو غلطیاں ہیں احرام کی، یہ اور اسی طرح حدود حرم کی، وہ چاہے سوتے میں انسان کرے یا جاگتے میں کرے، بھول کے کرے یا جان بوجھ کے کرے، معذور ہو یا بیمار، ہر حال میں اس پر یہ شرعی سزا جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے بال وغیرہ خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، اسی طرح کپڑا خود بخود چاہے کتنی بار چہرے پہ لگ رہا ہے فوراً آپ اس کو ہٹا رہی ہیں، تو اس صورت میں بھی کوئی سزا جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں ہے اس طرح۔ تو یہ کچھ تفصیلی باتیں تھیں جو آپ سے عرض کرنی تھی۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے حوالے سے کچھ چیزیں، مسجد حرام کے حوالے سے تو آپ سے تفصیل سے عرض کر دیا۔ سب سے پہلے تو انسان مدینہ شریف جاتا ہے، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پہ حاضری دیتا ہے، تو وہاں پر حاضری کے جو آسان طریقہ ہے اور آداب وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ غسل کریں، اپنے جسم کی مکمل صفائی کر کے نہائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو وغیرہ لگائیں، مسواک کریں، اور پھر جب مسجد نبوی کے اندر پہنچیں تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل تحیت المسجد کی پڑھیں اور 2 رکعت نفل شکرانے کی۔ اسی طرح مسجد حرام میں بھی جب آپ آئیں تو وہاں بھی تحیت المسجد کی 2 رکعت پڑھنا نہ بھولیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے باب السلام سے آپ آئیں، درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ یہ باب السلام یہ وہاں کا باب نمبر 1 ہے، اور نہایت ادب کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوں۔ جب آپ آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ پاک ہے اس کی جالیوں کے قریب آپ کو سنہرے رنگ کا ایک بڑا اور 2 چھوٹے گول دائرے نظر آئیں گے، ایک بڑا دائرہ ہے، 2 چھوٹے، اور وہاں پر باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کے مقابل ہے، اور یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو بڑا دائرہ ہے آپ اس کے سامنے آئے تو گویا کہ آپ کے سامنے اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ انور ہے، اس کے بالمقابل آپ کھڑے ہو گئے۔ تو وہاں پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آپ کوئی بھی سلام کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ کسی بھی قسم کا درود اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کے سامنے ہیں تو خطابت والے انداز میں آپ کوئی بھی درود جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے درود شریف پڑھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد سامنے قریب ہی موجود سنہری رنگ کا جو پہلا چھوٹا دائرہ ہوگا اس کی جانب بڑھیں، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف جو ہے اس جگہ پہ چہرہ مبارک ہے، اور وہاں پہنچ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتھ القابات لگانے ہوں، کوئی تفصیلی بات کرنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جب حاضر ہو وہاں پر بھی یہ آپ تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، دوسرا دائرہ وہ ان سے متعلق ہے، ان کا چہرہ وہاں پر ہے، وہ ان کے چہرے کے مقابل ہے، تو وہاں پر آپ ان کی خدمت میں سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر درود شریف پڑھتے ہوئے سلام عرض کرنے کے بعد باب البقیع سے باہر مسجد نبوی کے صحن میں تشریف لے جائیں، اور انتہائی ادب کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہو کے اللہ پاک سے دعا مانگیں،
اور اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفاعت اور دعا کی درخواست کریں۔ خواتین جو ہیں وہ باب نمبر 25 یا 29 سے داخل ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ تو ہر چیز کا وہاں پر خیال رکھیں، سیلفیاں شلفیاں نہ ہوں، کوئی اور معاملات نہ ہوں، اور جو ہے موبائل ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہ رنگ پہ رکھا ہوا ہے، سائلنٹ موڈ پہ نہیں ہے یا بند وغیرہ نہیں ہے، تو پھر کالیں آ رہی ہیں تو یہ حاضریاں جو ہیں یہ اس کی وجہ سے کہیں متاثر نہ ہوں۔ تو نہایت ادب کے ساتھ اور تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انسان جو ہے اس حاضری کو یقینی بنائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے لازمی جانا چاہیے، یہ جانا مستحب ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بتلا رہی ہیں کہ بھائی جو آیا ہے تو پھر وہ آئے، ایسا نہیں ہے کہ آیا اور چلا گیا، مدینہ گیا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا شخص نے مجھ سے جفا کی، اور جو آ گیا حضور نے فرمایا جو آیا اور آیا بھی اسی مقصد سے ہے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے شفاعت کریں گے، تو اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اور پھر مسجد نبوی جو ہے وہاں پہ ایک نماز کا ثواب وہ دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 نمازوں کے جو ہے وہ ثواب کے برابر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، حضور نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبی میں نماز پڑھنا یا اس کے علاوہ دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 درجے جو ہے وہ بہتر ہے، سوائے مسجد حرام، کیونکہ مسجد حرام میں ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ دوسری عام مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 درجے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں باقاعدہ 50,000 نمازوں کے برابر کا جو ثواب ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یہ جو بہت ضروری باتیں تھیں اور احکامات و آداب وہ آپ سے عرض کر دی، اب آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ کل ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ جو خاتون ہے اس کے قصر کا جو حکم آپ نے بتلایا دوبارہ بتا دیں، تو اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ بھئی خاتون جو ہے وہ اپنے بال 1 پورے کے برابر کم از کم کاٹے گی، تب جا کر وہ حلال ہوگی احرام سے، اور اس کے لیے پھر جا کے ممنوعات احرام جو ہیں وہ ختم ہوں گے۔ کم از کم 1 پورے کے برابر بال اس کو کاٹنے ہیں، اور اگر پورے سر کے بال نہیں کاٹ رہی تو کم از کم ان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ چوتھائی سر کے جو بال ہیں وہ 1 پورے کے برابر کاٹیں۔ چوتھائی سر کے بال 4 حصوں میں بالوں کو تقسیم کر دیں، اور مناسب یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تاکہ چوتھائی والا معاملہ وہ نہ رہے، لیکن کم از کم چوتھائی کے بال جو ہے وہ کاٹنا ضروری ہوتے ہیں۔ تو 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ پھر دیکھیں 1 پورے کے برابر وہ بال جو ہے وہاں سے کاٹ دیں۔ اور دوسری بات یہ پوچھی تھی کہ حالت حیض میں عورت مسجد کے کتنے حصے میں نہیں جا سکتی؟ بھائی مسجد میں ہی نہیں جا سکتی، مسجد حرام میں خاتون حالت حیض میں نہیں جا سکتی، اور اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ صرف طواف کے دوران یہ چیزیں ضروری ہیں کہ انسان پاک ہو، باوضو ہو، طواف کے علاوہ سعی وغیرہ میں یہ چیز ضروری نہیں ہے، باوضو ہو تو بہتر ہے، حیض و نفاس سے پاکی ہو تو بہتر ہے، لیکن اس کے وضو کے بغیر بھی اس حالت میں بھی سعی وغیرہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ صرف طواف کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہے۔ اچھا جی، مسجد حرام میں ہی نہیں جا سکتے بھی حیض کی حالت میں۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میں ایک ہفتے بعد الحمدللہ عمرے پہ جا رہی ہوں، کہہ رہی ہیں اگر ہوا وغیرہ سے چہرے پہ کپڑا ٹچ ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ مطلب ادھر ادھر سے اگر ہوا کے ذریعے تھوڑا بہت ٹچ ہوتا ہے تو کوئی حرج ہوگا یا نہیں؟ دوسرا ہے کہ ہاتھ وغیرہ مثلا چہرے پہ خارش وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ صرف کپڑا منع ہے یا ہاتھ وغیرہ بھی؟ تو ان سے عرض ہے کہ بھائی احرام کی حالت میں چہرے کو ڈھانپنا یہ منع ہے، لیکن اگر خود بخود ہوا کی وجہ سے یا خود بخود کپڑا لگ جاتا ہے آپ اس کو فوراً ہٹا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کپڑا فوراً ہٹا دیا کوئی حرج نہیں ہوگا، شریعت اتنا زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتی۔ اور دوسری بات کہ چہرے پہ ہاتھ وغیرہ لگا سکتے ہیں، نہیں چہرے پہ ہاتھ وغیرہ لگا سکتے ہیں، خارش ہے تو ہلکی پھلکی خارش بھی کر لیں، کیونکہ اگر کوئی مرد ہوگا وہ خارش کرے گا تو مونچھوں کے بال چھال توڑے گا، تو اس کے لیے وہ ساری تفصیل آپ سے عرض کر دی۔ تو چہرے پہ خارش وغیرہ ہلکی پھلکی ہو رہی ہے تو انسان کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حرم کی مسجد کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یعنی صرف وہ جگہ جہاں بیت اللہ تعمیر ہے اور اس کے گرد طواف ہوتا ہے جس کو ہم مطاف کہتے ہیں، یا اس سے پیچھے کی وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے یعنی دروازوں سے داخل ہونے کے بعد؟ اور جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ نماز کی جگہ میں داخل ہو سکتی ہے یا صرف باہر صحن تک محدود رہنے کی اجازت ہے؟ بھائی جو مسجد حرام کی حدود ہے نا، مسجد حرام کی جو حدود ہیں اس میں بیت اللہ شریف بھی داخل ہے، مطاف بھی داخل ہے، آس پاس کی مسقف عمارت بھی داخل ہے چھت والی، اور تاریخ کے ساتھ ساتھ مسجد کی حیثیت سے نماز کے لیے
جتنی توسیع ہوئی ہے وہ ساری کی ساری مسجد حرام میں داخل ہے، تو خاتون مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگی۔ البتہ یہ باب عبدالعزیز، باب فہد کے باہر کا جو علاقہ ہے، جو کھلے میدان ہے وہاں پہ، تو وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہے۔ مسجد حرام کے حوالے سے آپ کو کیا بتلایا کہ مسجد حرام وہ جگہ کہ جو مطاف بھی ہے، مطاف کے ساتھ ساتھ دیگر مسقف عمارتیں، وہ جتنا وہ جگہ ہے نماز کے لیے جو آہستہ آہستہ توسیع کی جاتی رہی ہے مسجد حرام کی حیثیت سے، وہ ساری کی ساری مسجد حرام میں داخل ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر صرف 1,00,000 گنا نہیں ہے، بلکہ حرم کے اندر کسی بھی مسجد میں آپ اگر نماز پڑھ لیں تو 1,00,000 گنا آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن مسجد نبوی کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر صرف مسجد نبوی کے حوالے سے وہ فضیلت ہے۔ احرام کی حالت میں کچھ عورتیں حجاب کیپ پہن کر اس کے ذریعے حجاب کرتی ہیں، تو اگر ہوا کے ساتھ حجاب چہرے پر پڑ جائے تو کوئی نقصان ہے؟ اور اگر کچھ دم وغیرہ لازم آتا ہو تو کتنی دیر کپڑا چہرے پر لگنے سے لازم آتا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل بتا دی بھائی۔ اگر آپ کا چہرہ ڈھکا رہے، یا چہرہ پورا نہیں بلکہ چہرے کا چوتھائی حصہ ڈھکا رہے، اسی طرح اگر کوئی مرد ہے، مرد کے چہرے کا چوتھائی حصہ کم از کم یا سر کا کم از کم چوتھائی حصہ اگر ڈھکا رہے، اور اتنی دیر ڈھکا یعنی 12 گھنٹے، پورا دن یا پوری رات، اس کا 12 گھنٹے سے حساب لگا لیں، تو 12 گھنٹے اگر ڈھکا رہے تو اس صورت کے اندر دم لازم آ جائے گا بھائی۔ اور اگر اس سے کم وقت ڈھکا ہے تو اس صورت میں صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا واجب ہوگی۔ تو یہ اس حوالے سے تفصیل ہے۔ خاص مقامات کی مسنون دعائیں بتلا دی جائیں، اس حوالے سے ہم آپ سے تفصیل سے عرض کرتے آئے ہیں، مقامات کہاں پر آپ نے کیا کہنا ہے، کہاں پر کیا کہنا ہے۔ بعض چیزیں تو ضروری ہیں، جیسے آپ نے نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے، البتہ احرام باندھنے سے پہلے جو ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ مسنون ہے۔ اسی طرح مکہ جاتے ہوئے میقات سے لے کے کعبہ جانے تک آپ جب جا رہے ہیں تو راستے کے اندر آپ نے احرام باندھ لیا، بس اس کے بعد سے تلبیہ، کثرت سے تلبیہ 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 تلبیہ۔ جب کعبہ کے پاس پہنچیں گے تو آپ شروع کرنے لگیں گے، اس وقت تک آپ نے تلبیہ کی کثرت پڑھنی ہے، کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ آپ نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے رہیں۔ آپ طواف سے فارغ ہو گئے، پھر آپ یہ دعا آپ نے رکن یمانی حجر اسود کے درمیان پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا ذکر کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے طواف کے دوران۔ اور پھر آپ نے جب سعی کے لیے آپ آئے تو آتے ہوئے آپ نے سعی سے پہلے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ وہاں پر باقاعدہ لکھی ہوتی ہے، انسان کی نظر جاتی ہے تو انسان خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے جب آپ کو بتایا تھا کہ بیت اللہ نظر آنے لگے تو قبلہ رخ ہو کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اس موقع پہ، اور 3 بار یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ مختصر آپ کو دوبارہ بتلا دیا۔ بہرحال آپ یہ مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیں، اور ساتھ جو ہے آپ مزید دعائیں وہ جاری رکھا کریں، کھل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اور اس طرح آپ کو ایک مقام بتایا تھا، کعبہ پہ جب بھی نظر پڑے آپ نے کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، اور وہ دعا کی قبولیت کے اس میں لمحات میں سے ہوتا ہے، جیسے نظر پڑے آپ دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے، کیا پڑھتے تھے، وہ آپ کو کل بتلا دیا تھا۔ آپ بھی جو ہے وہ مسنون دعائیں بھی اپنا سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ دعا کی قبولیت ہے، یہ صرف بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے کے ساتھ خاص نہیں، جیسے کل آپ کو بتلایا تھا، جب بھی آپ کی نظر پڑے اس وقت آپ دعا مانگیں، چاہے بیت اللہ کا طواف کرنے کے دوران نظر پڑ جائے، یا شروع میں پہلی نظر ہو، یا جو ہے بعد میں ہوٹل سے جا کے آپ نے دیکھا، یا دوبارہ جب آئے طواف کے لیے پھر نظر پڑی، نماز کے لیے نظر پڑی، بس دعا مانگتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، کیا کہہ رہے ہیں، کم سے کم کتنی مقدار ہے، کب سے دم واجب ہونے کی مقدار؟ بھائی 12 گھنٹے ہے، 12 گھنٹے، 12 گھنٹے، اور کتنی مقدار چھپا رہے وہ بھی آپ کو بتا دیا، اور اس کے سارے حوالے ساری تفصیل بتا دی۔ بعض حضرات نے 1 گھنٹے کا لکھا ہے کہ 1 گھنٹے سے اگر کم کپڑا لگا رہے تو پھر اس صورت میں 1 مٹھی گندم یا جو یا 1 روٹی یا اس کے برابر رقم مستحق افراد کو دینی ہوگی، اگر 1 گھنٹے سے کم ہے۔ اگر 1 گھنٹے سے زیادہ ہے اور 12 گھنٹے تو پھر اس صورت کے اندر صدقہ فطر ہے۔ 12 گھنٹے سے کم ہے 12 گھنٹے سے کم ہے تو صدقہ فطر ہے، اگر 12 گھنٹے ہے تو پھر اس صورت کے اندر دم جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ کسی نے تفصیلی سوال پوچھا ہے، اور اس تفصیلی سوال کا مطلب یہ ہے کہ پورا کورس دوبارہ کروایا جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا بھائی۔ تفصیلی اور آسان طریقہ آپ کو بتلا دیا تھا عمرے کا، تو آپ وہ ریکارڈنگ وغیرہ سن سکتے ہیں۔ سلام کر کے پوچھا ہے کہ ہمارے
محرم کو بار بار پیشاب آتا ہے یا واش روم جاتے جاتے خطا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں احرام کے نیچے پینٹی یا پیمپر کر سکتے ہیں کہ احرام ناپاک نہ ہو؟ نہیں بھائی، نہیں پہن سکتے۔ شدید عذر کی وجہ سے بھی اگر پہنیں گے تو اس صورت کے اندر بھی دم یا صدقہ لازم آتا ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کسی ان سلے کپڑے کا لنگوٹ وغیرہ انہیں پہنا دیں، انہیں کہیں کہ آپ ان سلے کپڑے کا کسی کا لنگوٹ وغیرہ پہن لیں، اور اس کے اندر بھی وہ ٹیشو وغیرہ رکھ لیں گے تاکہ وہ کپڑا بھی متاثر نہ ہو، ٹیشو وغیرہ پہ جو ہے وہ اگر پیشاب ایسے نکلتا ہے تو وہ اس پہ لگ جائے۔ یہ اس کا بہترین حل ہے۔ اچھا جی، اگر کوئی شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو اور طواف کے دوران مثلا تیسرے چوتھے چکر میں اس کا وضو ٹوٹ جائے یا اس سے بیت الخلاء واش روم کی شدید حاجت پیش آ جائے، تو کیا وہ اپنی حاجت پوری کرنے اور وضو کرنے کے بعد طواف وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے چھوڑا تھا، یا اسے بالکل نئے سرے سے پہلے چکر سے طواف شروع کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب میں نے دے دیا بھائی، جہاں وضو ٹوٹا ہے یا جہاں حاجت پیش آئی ہے طواف کو وہیں روکیں، فارغ ہو کے دوبارہ وضو کر کے وہیں سے طواف کو شروع کر دیں۔ اگر کوئی شخص طواف مکمل کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کر رہا اور سعی کے دوران سے بیت الخلاء کی حاجت پیش آ جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو کیا اسے واش روم جانے اور وضو کرنے کے بعد سعی بالکل شروع پہلے چکر سے کرنی ہوگی، یا اسی جگہ سے اپنی سعی جاری رکھ سکتا ہے جہاں سے اس نے چھوڑی تھی؟ اور کیا سعی کے لیے وضو کا ہونا فرض یا واجب ہے؟ سعی کے لیے وضو کا ہونا واجب اور ضروری نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو بتلا دیا تھا، البتہ وضو کرنا سعی کے لیے مستحب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک منٹ دیجئے مجھے۔ جی، عرض کر رہا تھا کہ سعی کے لیے وضو وغیرہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ طواف کے لیے ضروری تھا، لیکن وضو کرنا اس کے لیے مستحب ہے، اور اس کا پے در پہ ہونا، یعنی اس کے چکروں کا پے در پہ ہونا یہ مسنون ہے کہ درمیان میں کوئی وقفہ وغیرہ نہ ہو۔ تو اگر بہت زیادہ بغیر کسی عذر کے کوئی لمبا وقفہ آ گیا تو آپ پھر دوبارہ اس کو شروع کر لیں، یہ آپ کے لیے مستحب ہے، لیکن اگر آپ وہیں سے سعی کو شروع کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ کہاں گئے بھائی؟ جی، سعی کرتے ہوئے جوتے پہن سکتے ہیں، پاک صاف جوتے پہننے کی گنجائش ہے، پاک صاف جوتے آپ سعی کے دوران پہن سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ حالت احرام میں آپ نے جوتے کیسے پہننے ہیں۔ تو جو مرد ہے وہ احرام کی حالت میں ایسے جوتی پہنیں گے جس میں دونوں ٹخنے اور یہ پاؤں کے بیچ میں جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے جہاں پہ عام طور پہ بال اگتے ہیں، یہ والی جگہ، اور اسی طرح ایڑی اور ایڑی سے اوپر پاؤں کا جو حصہ ہے یہ سارا کھلا رہے، ایسی وہ مرد پہنیں گے، اس کے علاوہ کوئی جوتی نہیں پہن سکتے، اگر کسی میں خرابی ہے تو وہ نہیں پہن سکتے۔ عورتیں جو ہے بہرحال وہ پہن سکتی ہیں، اور ایسی چیزوں کے لیے کوئی خاص انہی کے یہیں کے لیے اگر جوتے مقرر ہوں پاک صاف تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے در کی بارہا مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور جو کچھ کیا سنا اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے۔ تو وہ میرے بھائی کا جو سوال آیا ہوا تھا تفصیلی، اس کے حوالے سے اگر دو چار منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی تو ان سے گزارش ہے کہ پورا سبق وہ غور سے سن لیں، اور دوسری گزارش یہ کہ جیسے میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ آپ نے احرام باندھنا ہے، گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں، اور جو ہے میقات سے پہلے پہلے آپ وہ باندھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سارے کام کر لیں ایئرپورٹ پہ، اور جب فلائٹ چلی جائے اور پھر وہاں پہ جا کے آپ احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ اس کے حوالے سے کیا چیزیں ضروری ہیں کیا نہیں ہے وہ سارا وہ بھی اسباق میں بتلا دیا تھا، اور کیا احتیاطیں ہیں اس کے حوالے سے۔ پھر آپ جب چلے گئے حرم میں تو مسجد حرام میں آپ مسنون طریقے سے داخل ہوں، بیت اللہ پر نظر پڑنے کے حوالے سے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، اور پھر آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے استلام کرنا ہے، استلام کے تفصیلی احکامات آپ سے عرض کر دیے تھے، اور پھر آپ نے بیت اللہ کو اپنے بائیں کندھے کی طرف رکھتے ہوئے حجر اسود کے برابر سے طواف جو ہے وہ شروع کرنا ہے، حجر اسود کے برابر سے طواف شروع کرنا ہے، بیت اللہ کو بائیں کندھے کی طرف رکھتے ہوئے چکر لگانے ہیں، اس کے گرد گرد گھومنا ہے، یعنی کہ آپ حجر اسود سے دروازے کی طرف جائیں گے، حجر اسود کے ساتھ ہی دروازہ ہے نا، اسی طرف آپ جا کے ایسے اپنے چکر کریں گے، ہر چکر پہ آپ کو استلام کرنا ہوگا، اس کے بعد بھی استلام کرنا ہے، 2 رکعت آپ نے واجب طواف کی پڑھنی ہے، اس کے بعد سعی کا معاملہ ہے، سعی کے 7 چکر ہیں، طواف کے بھی اسی طرح 7 چکر ہیں، یہ سارا آپ کا پورا ہوا، اس کے بعد حلق یا غسر کروانا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ کیا ہو جائیں گے؟ حلال ہو جائیں گے، اور آپ کا عمرہ یوں مکمل ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے باقی تفصیلی احکامات وہ آپ اسباق کے اندر سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔